آج کا ہمارا انالیسز ہے ایف ایف سی اور ایفرٹ میں فوجی فرٹیلائزر ہے انگرو فرٹیلائزر کمپنی. اس میں ہم ان کی پرفارمنس دیکھیں گے, فائنینشیل ان کے آپس میں کمپیریزن کریں گے, ان کے پراسپیکٹس وغیرہ بھی دیکھیں گے ہیڈ ٹو ہیڈ ان کو لے کے چل کے. اس کا ویڈیو کا زیادہ بہتر فائدہ ہوگا اگر آپ نے پریویس ویڈیوز دیکھی ہے ایف ایف سی اور ایفرٹ دونوں بھی بنائی تھی جہاں پہ ان کا انڈسٹری اوور لیا تو انڈیویجولی انہیں انالائز کیا گیا تھا. اگر ہم ان سمری ان کا وہ دیکھیں مارکیٹ شیئر وغیرہ دیکھیں تو ایف ایف سی کا مارکیٹ شیئر 40% پہ کنسسٹنٹ ہے, بٹ ایف ایف بی ایل جو اس کی سبسڈی ہے اس کا ملا کے ان کا 48% سے 53% ان دونوں کا اگر کمبائن کیا جائے تو مارکیٹ شیئر انکریز ہے 5% سے. ایفرٹ کا 2019 سے 20 میں مارکیٹ شیئر 4% سے انکریز ہوئے. یہ ہم یوریا کے مارکیٹ شیئر کی بات کر رہے ہیں. اگر یوریا کی پروڈکشن کی بات کی جائے ان کا جو مین آئٹم ہے ایف ایف سی نے پروڈکشن صرف 6% انکریز کیا ہے 2019 سے 20 میں. ہاؤ ایور ایفرٹ نے 17% انکریز کیا ہے. تو ان کا جو انکریز ہے ایفرٹ کا 2-3 سالوں میں لگاتار زیادہ ہوا ہے, بٹ دونوں کا اس پہ پازیٹیو ہے کہ جو یوریا کی اوور آل پروڈکشن تھی وہ 2019 اور 20 میں اتنی خاص ڈفرینٹ نہیں, سیم ہی رہی ہے, تو اس لحاظ سے یہ پازیٹیو ہے. بٹ اگر کیپیسٹی دیکھی جائے تو کیپیسٹی ایف ایف سی کی 2 ملین ہے اور ایفرٹ کی 2.3 ملین ہے. ایئرلی پروفٹ آفٹر ٹیکس کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو ایف ایف سی کا آپ دیکھ سکتے ہیں 2015 سے 2020 میں جو گراف ہے 2015 سے 2016 ان کا پروفٹ ڈکریز ہوا تھا ₹15 بلین سے ₹9 بلین پہ ہی آیا تھا. ایف ایف سی کا بھی ₹20 بلین سے ₹12 بلین پہ آیا, تو دونوں کا پرسنٹیج دیکھا جائے فال تو دونوں کا سملر پرسنٹیج ڈکریز ہے 37% 38%. بٹ جو اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایف ایف سی نے ایفرٹ نے 2016 سے جو ریکوری ماری ہے ایف ایف سی سے بہت بہتر ماری ہے, کیونکہ ان کا پروفٹ ایف ایف سی سے کم تھا ₹3-4 بلین کم تھا, بٹ 2018 تک ان کا ₹2 بلین ان سے 1 بلین ان سے پروفٹ زیادہ ہو چکا تھا. تو ایفرٹ کی ریکوری بہت اچھی رہی ہے پچھلے سالوں, ان کا جو گرو انہوں نے کیا بہت اچھا کیا. بٹ دیکھ سکتے ہیں کہ سملر پیٹرنز ہے تو ان کا انڈسٹری کا بھی ڈائریکٹ امپیکٹ ہے, کیونکہ ایف ایف سی کا یہ ہے کہ ایف ایف سی کا بھی ڈکریز کیا بٹ انہوں نے بھی ایونچولی انکریز کیا, تو انڈسٹری کی وجہ سے بھی ان کی پرفارمنس سے بڑا امپیکٹ ہو رہا ہے. بٹ ایفرٹ کا یہ ہے کہ ایفرٹ کا 2018 سے جو 19 کا پروفٹ ہے وہ کم ہوا ہے ₹1 بلین سے, تو بٹ ایف ایف سی کا پروفٹ کا جو گراف ہے وہ انکریز ہو رہا ہے 2018 سے 2019. بٹ اس کی جو مین وجہ وہ یہ ہے کہ ایفرٹ نے 2019 میں ₹10 بلین کا ٹیکس دیا ہے, جو پچھلے سال سے ₹3 بلین زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو ایف ایف سی جس نے ٹیکس کم ہی دیا ہے آل دو ان کا پروفٹ زیادہ ہوا ہے. تو ان کو جو 2019 سے ٹیکس میں چینجز آئیں اس سے ایفرٹ کو بڑا لاس ہوا ہے. اگر یہ دیکھا جائے تو ان کا پروفٹ بفور ٹیکس ₹65 بلین ہے اور 2018 میں ₹58 بلین, تو ان کا ایکچولی ₹7 بلین سے پروفٹ بفور ٹیکس انکریز ہوا ہے 2019 پہ, بٹ ڈیو ٹو ایکسیسو ٹیکس ان کا پروفٹ 2018 سے کم ہی ہوا ہے. اگر ایف ایف سی کا دیکھا جائے تو ایف ایف سی کا 2019 میں ₹54 بلین کا پروفٹ ہے بفور ٹیکس اور 2018 میں ₹51 بلین کا پروفٹ بفور ٹیکس ہے, تو صرف ₹3 بلین سے انکریز ہوئے. بٹ وہی بات ہے کہ ایفرٹ کو زیادہ لاس اس لیے ہوا ہے کیونکہ ان کو جو ٹیکس ایکسٹرا دینا پڑا ہے اس کی وجہ سے ان کا جو پروفٹ کا گراف ہے وہ اس طرح سے انکریز نہیں کر پائے جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اوپر جائے گا. اور اسی طرح اگر ہم گروتھ دیکھیں تو ایف ایف سی نے ایفرٹ نے 2014 سے 2015 میں 77% انکریز کیا تھا اپنا پروفٹ, جو بہت امیزنگ ان کی وہ پرفارمنس تھی 2015 میں. بٹ دونوں کا 2016 میں ڈکریز سملر سا ہوا ہے کیونکہ انڈسٹری اس وقت گر رہی تھی. بٹ 2017 میں یہ ہے کہ ایفرٹ کے اس گراف کے تھرو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ریکوری بہت بہتر تھی ایف ایف سی کے مقابلے. انہوں نے 20% اپنا پروفٹ آفٹر ٹیکس انکریز کیا ہے 2016 کے بعد ایز کمپیئر ٹو ایف ایف سی جن کا ذرا سا ڈکریز ہی ہوا ہے. بٹ 2018 میں دونوں نے ریکوری ماری ہے. ایف ایف سی کو آبویسلی پروفٹ جو انکریز ہے وہ زیادہ انکریز ہوئے ایفرٹ کا ایف ایف سی کے مقابلے. اینڈ 2019 دونوں کے لیے ایک بڑا انسرٹن سا اسٹیبل سا ایئر کے اتنا خاص نہیں ہے, کیونکہ جو مین اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اکانومی نے اس طرح سے بھی ڈیولپ نہیں کیا تھا, اس کی وجہ سے ان کا ورکنگ کیپٹل بھی ٹائی اپ ہوا ہے, اس طرح سے انکریز نہیں ہوا. جو ایگریکلچر انڈسٹری اس نے صرف 0.8% گرو کیا 2019 میں, تو اس وجہ سے ان دونوں کا جو پروفٹ ہے وہ اتنا خاص انکریز نہیں ہو پایا تھا 2019 میں. اگر ہم ان کے ریونیو کا کمپیریزن کیا جائے تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ ایفرٹ کا ریونیو دونوں کا سمجھ آتا ہے کہ ایفرٹ اور ایف ایف سی کا 2016 میں ریونیو ڈکریز ہوا ہے کیونکہ ان کا پروفٹ بھی کم ہوا ہے ان سالوں. بٹ آل دو ایفرٹ نے 20% کی ریکوری ماری ہے 2017 میں. ان کا جو ریونیو ہے وہ اتنا خاص انکریز نہیں کیا, ₹69 بلین سے 77 بلین, صرف ₹8 بلین کا انکریز ان کا ریونیو کا ہوا ہے, جو دکھاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کاسٹ بہت اچھی کنٹرول کی ہے. اور ایفرٹ کا ایک جو اسٹینڈرڈ پوائنٹ بھی ہے کہ ان کا مقصد زیادہ یہ ہوتا ہے انوویشن کی طرف وہ ہوتے ہیں, اور ان کا مین زیادہ پلان یہ ہوتا ہے کہ اپنی کاسٹ کو کور کریں ایز کمپیئر ٹو ایف ایف سی جو زیادہ پلان کرتے ہیں اپنی
انویسٹمنٹس کو ڈائیورسیفائی کریں اور رسک کو ڈائیورسیفائی کریں. بٹ اوور آل ان کا اگر دیکھا جائے 2018 اور 2019 میں ان کا ریونیو واپس بہت انکریز ہوا ہے ایفرٹ کا, کیونکہ مین وجہ یہ ہے انگرو کی انکریز ہونے کی کہ 2018 میں انہوں نے جو اپنی پچھلی جو ہائیسٹ پروڈکشن تھی وہ ایکسیڈ کی تھی, اور 2019 میں جو 2018 میں انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا اس کو ایکسیڈ کیا تھا. انہوں نے 2019 میں 1451 انہوں نے ٹنس پروڈیوس کیے تھے, اور 2018 میں آئی گیس ان کی 1200,000 ٹنس ان کی پروڈکشن تھی. تو ان کی پروڈکشن بھی انکریز ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کا ریونیو بھی انکریز ہوا ہے. اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اوور آل سروس جو انہوں نے ٹرانسپورٹ سروس شروع کی ہے, ڈلیوری وغیرہ کی, تو اس سے بھی ان کا ریونیو انکریز ہے. 195 وہیکلس انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں. ایف ایف سی کا 2018 سے 2019 کے ریونیو میں اتنا خاص انکریز نہیں آیا, اور ایز اے میٹر آف فیکٹ سیم ہی رہا ہے, کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کی جو پروڈکشن تھی یوریا کی, اگر دیکھی جائے یوریا کی ان کی پروڈکشن 1% سے کم ہوئی ہے, اور جو ڈیپ جو دوسری ان کے ایک مین آئٹم ہے ڈیپ, تو اس کی جو پروڈکشن تھی وہ کافی ڈکریز ہو گئی تھی 2018 سے 2019. ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ 400,000 ٹن سے 237,000 ٹنس پہ آ گئی تھی, اتنا ان کا ڈکریز ہوا تھا. تو اس کی وجہ سے ان کی ریونیو بھی اتنا خاص انکریز نہیں کر پایا. ان کی جو مین وجہ اس نے ایف ایف سی نے بتائی وہ یہ ہے کہ 2019 میں پلانٹ اوور آل ہوا تھا, اور اوور آل ہونے سے آپ کی 500,000 ٹن پروڈکشن چلی جاتی ہے, کیونکہ وہ 1 سے 1.5 مہینے پلانٹ بند ہو جاتے ہیں. اگر ان کا ارننگ پر شیئر دیکھا جائے تو ارننگ پر شیئر کے معاملے میں دونوں کمپنیز کی بہت اسٹرانگ ارننگز رہی ہیں. ایفرٹ کا یہ تھا کہ 2016 میں ان کے ای پی ایس کافی گرے, بٹ ریکوری انہوں نے ماری, اور دونوں کمپنیز نے 2018-19 میں اپنا جو ای پی ایس کو کنسسٹنٹ رکھا ہے, جس کی وجہ سے ان دونوں کمپنیز کا بڑا آپس میں اچھا کمپٹیشن, اور اس ہارڈ ٹو سلیکٹ ہے کون سی کمپنی کے ساتھ جانے. اگر کاسٹ کا آپ دیکھا جائے, کاسٹ کا انالیسس کیا جائے, تو جیسے ہم نے ٹیکس کی بات کی تھی, ایفرٹ نے جو ٹیکس دیا ہے 2019 میں اس بہت ہی اب نارمل ایکسٹرا ٹیکس دینا پڑا انہوں نے. اگر آپ دیکھیں تو ایف ایف سی کا ٹیکس کا پھر بھی ریڈیس اتنا زیادہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ایفرٹ, جس کا ٹیکس ₹10 بلین تھا ڈیورنگ 2019. اس کی وجہ سے ان کی پروفیٹیبلٹی کافی امپیکٹ ہوئی ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دونوں کے آپریٹنگ کاسٹ کمپیئر کریں تو ایفرٹ کا یہ تھا کہ آپریٹنگ کاسٹ انہوں نے 2015 سے 2017 بڑے اچھے کنٹرول کیے تھے, اور 2018-19 میں ان کے انکریز ہوئے تھے. اور اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو انہوں نے نئے جو بزنس میں انٹر کیا, دوسرا ان کی جو پروڈکشن ہے وہ کافی انکریز ہوئی. 2017 سے 2019 میں آلموسٹ 35 to 40% ان کی پروڈکشن انکریز ہوئی ہے. تو آبویسلی اس کے وجہ سے ان کے جو آپریٹنگ کاسٹ ہے وہ بھی اس لحاظ سے انکریز کر رہے ہیں. بٹ اس کا اگر دیکھا جائے 2017 میں ان کا جو آپریٹنگ کاسٹ تھے وہ 54 بلین تھے, اور ایف ایف سی کے ₹75 بلین تھے. تو ₹20 بلین کا ڈفرینس ہو. یہی وجہ ہے کہ although 2017 میں ایف ایف سی کا ریونیو بہت انکریز ہوا تھا 2016 کے مقابلے, اور ایفرٹ کا ریونیو اتنا خاص انکریز نہیں ہوا تھا, بٹ ان کے جو پروفیٹیبلٹی تھی اس میں زمین آسمان کا فرق تھا, کیونکہ اس کے باوجود ایفرٹ کا جو پروفٹ آفٹر ٹیکس 2017 میں انکریز ہوا تو 20% ہوا تھا, اور ایف ایف سی کا 4.3% ہوا تھا. اور یہی وجہ کہ یہ جو گراف اس ڈائریکشن میں جا بھی رہا ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ایف ایف سی کی آپریٹنگ کاسٹ سیم لیول پہ اس طرح رہی, کیونکہ 2019 میں ان کی پروڈکشن کمپیریٹیولی کم ہوئی تھی, اور 1-1.5 مہینے کے لیے پلانٹ جو بند ہوا تھا اس کے اوور ہال وغیرہ کے لیے, اس کی وجہ سے بھی ان کی پروڈکشن ایسی کم ہو گئی تھی. باقی اگر ہم ان کے فائنینس کاسٹ کے انالیسس کریں تو ایفرٹ کا یہ کہ ایفرٹ نے اپنے فائنینس کاسٹ بہت اچھے کنٹرول کیے تھے. ₹4,000 بلین سے ₹2 بلین پہ لے آئے تھے. یہ ₹4 بلین سے ₹2 بلین پہ لے آئے تھے 2015 سے 18. انہوں نے اپنے فائنینس کاسٹ کم کر رہے تھے, اور ان کا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ اپنی لائبلٹی پے آف کریں. 2019 میں بھی انہوں نے اپنی جو بورنگز وہ کم تو کی تھی, بٹ 2019 میں ان کی فائنینس کاسٹ انکریز پھر بھی اس لیے ہوئی تھی کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 2019 سے بہت انکریز ہو گیا, تو 13.25% پہ چلا گیا تھا. اور اس وجہ سے ایف ایف سی کی جو فائنینس کاسٹ ہے وہ انکریز کر گئی ہے 2019 میں 2018 کے مقابلے. ایف ایف سی بھی زیادہ اپنی فائنینس کاسٹ کنٹرول کر رہی تھی, اور بورنگس وغیرہ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اور ان کا بھی زیادہ فوکس تھا کہ اپنی ایکویٹی فائنینسنگ کے تھرو اپنا مینیج کریں. اگر اس کے علاوہ ہم ان کی بیلنس شیٹ کے انالیسس کریں تو اگر ہم اسٹارٹ آف کریں ٹریڈ ڈیٹ سے, تو ایفرٹ کے ٹریڈ ڈیٹس انہوں نے کنٹرول تو کیے ہوئے تھے, اور ایف ایف سی نے بھی دونوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹریڈ ڈیٹس ہیں بہت انکریز کر گئی تھے, خاص طور پہ ایفرٹ کا جو ₹18 بلین سے ₹30 بلین پہ چلے گئے. ایک وجہ یہ بھی کہ اگین ان کا جو نیا بزنس تھا ڈلیوری اور ٹرانسپورٹ سروس وغیرہ کا, جو اس کی وجہ سے بھی ان کا ایک تو ورکنگ کیپٹل ٹائی اپ ہوا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو 2019 میں اوور آل ایگریکلچر انڈسٹری کو اتنے خاص انکریز نہیں کر رہی تھی, دوسرا گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز نہیں تھی, اتنا سپورٹ نہیں تھا انڈسٹری کو, تو اس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیٹس تو انکریز ہوئی تھی, بٹ اس کی ریکوری بہت سلو ہو گئی تھی. اور ان دونوں کا یہ اس کا یہ ہے کہ اس نے اپنی پروڈکشن بھی ایفرٹ 2019 میں انکریز کی تھی, تو اگین اس کی وجہ سے اور ٹریڈ ڈیٹس ان کے انکریز ہوئی ہیں.
سملر اسٹوری فار ایف ایف سی جن کا جو ٹریڈ ڈیٹس کا انکریز ہے 2019 میں 2018 سے وہ بھی آلموسٹ ڈبل ہو گئے، اور ان کی بھی ایک مین وجہ یہی ہے۔ اگر ہم ان کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس میں کو کمپیئر کریں تو بڑا زمین آسمان کا فرق ہے ایف اور ایف ایف سی کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس میں، کیونکہ ایف ایف سی کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس نہ ہونے کے برابر ہے اگر ہم ایفرٹ کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس نہ ہونے کے برابر ہے اگر ہم ایف ایف سی کے مقابلے دیکھیں، کیونکہ ایف ایف سی کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس اراؤنڈ ₹45 بلین ٹو 50 بلین کے بیچ میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایفرٹ کی سبسڈری ایفرٹ کی کوئی ایسوسیٹ نہیں ہے، اور یہ جو انویسٹمنٹس ہے یہ جو فائنینشیل ایسٹ وغیرہ میں انویسٹ کرتے ہیں نارملی سیل آف کر دیتے ہیں، بٹ ایف ایف سی کا تو یہ ہے کہ ان کی ایسوسیٹس وغیرہ بہت ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایفرٹ کے مقابلے بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک مین ڈفرینس ہے دونوں کمپنیز میں۔ ایفرٹ کا مین موٹیو ہوتا ہے زیادہ انوویشن کی طرف جانے کا، اور ایف ایف سی کا زیادہ ڈائیورسیفائی کرنے کا ہے تاکہ رسک کنٹرول کیا جائے، بٹ آلدو ان کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، بٹ اگر دیکھا جائے تو انویسٹمنٹ اس طرح سے انکریز نہیں کری، ایز اے میٹر آف فیکٹ 2-3 سال تو یہ ڈکریز کر گئی ہے، اور یہ اراؤنڈ ₹47 بلین کے پہ ہی آپریٹ کیا ہے اس نے آن ایوریج پچھلے سالوں، تو اس سے وہ نظر آتا ہے کہ اس طرح سے پروفیٹیبل نہیں ہے انویسٹمنٹس، بٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ انویسٹمنٹس تو ہیں اور ایک ایسٹ کے طور پہ کاؤنٹ ہوتی ہے جو ان کا بڑا ایک اسٹینڈ آؤٹ پوائنٹ ہے۔ اگر ہم ان کے پی پی کے انالیسس کریں ایک مین، تو پی پی میں اتنا خاص ان میں ڈفرینس نہیں آیا اوور دا ایئرس، آلدو ایفرٹ کا پی پی ایف ایف سی کے مقابلے بہت زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے پی پی میں زیادہ انویسٹ کیا ایفرٹ نے ایف ایف سی کے مقابلے، بٹ اوور دا اس انڈسٹری کا یہ ہے کہ ان کی جو پی پی میں ریسنٹ 4-5 ایئرس میں انہوں نے کوئی نئے پلانٹ وغیرہ نہیں انسٹال کیے، اور ایفرٹ کا جو پلانٹ اس لیے زیادہ کہ ان کی ایک یوریا پروڈکشن فیسلٹی جو انہوں نے 2011-12 میں انٹروڈیوس کی تھی اس کی بڑی ہائی ویلیو ہے۔ باقی یہ کہ ان کا بس ڈیپریسیشن ہے، اتنی کوئی خاص میجر ایکوزیشن یا ڈسپوزلس نہیں ہے، اور اس انڈسٹری کا ایک ذرا اسٹینڈ آؤٹ پوائنٹ ہے۔ اگر لائبلٹیز کی سائڈ دیکھا جائے، ہم یہاں سے دیکھ لیں تو اینگرو فرٹیلائزر کی بورنگس انہوں نے 3 سال مینٹین کیا، اور جو آخری 2 سال ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ ری پے کرنا شروع کر دیا ہے۔ ₹38 بلین 32 بلین انہوں نے ری پے کیا، بٹ اس کے باوجود ان کے جو لائبلٹی تھی وہ ₹33 بلین تھی 2019 میں، جو 2017 سے کم ہے، بٹ اسٹل ان کے جو فائنینس کاسٹ وہ کافی زیادہ تھا، وہی وجہ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ انکریز ہو رہا ہے، اور سیم فار ایف ایف سی جن کی جو بورنگز پھر بھی اوپر نیچے ہوتی رہی ہیں، کیونکہ ان کا کبھی ایکویٹی سے فائنینس کرتے ہیں، کبھی ان کا لائبلٹی سے ہوتے تھے، یہ مکس ان کا پروسیس ہوتا ہے، بٹ ان کی بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے 2019 میں ان کی جو بورنگز تھی ₹38 بلین تھی، جو 2018 سے کافی کم ہے، بٹ اس کے باوجود ان کی جو فائنینس کاسٹ ہے وہ بھی انکریز کر رہی ہے، تو وہی بات ہے کہ ایک بڑا انٹرسٹ ریٹ انکریز ہونے سے دونوں کمپنیز کو ہٹ ہوا ہے، بٹ ایف ایف سی کی یہ پازیٹیو سائڈ ہے کہ انہوں نے انٹیسپیٹ کیا تھا، انہیں پتا تھا کہ انکریز ہو رہی ہے انٹرسٹ ریٹ، تو انہوں نے اپنی بورنگز کم کی اور ری پے کر دی تھی۔ اگر دونوں کی ایکویٹی دیکھی جائے تو ایف ایف سی کا یہ ہے کہ وہ ذرا بہت ایکویٹی زیادہ ایشو کرتی ہے اپنی، جیسے ایف ایف بی ایل کی وہ جو رائٹ شیئر سے اس کو انہوں نے سبسکرائب کیا تھا، اس طرح کی چیزیں ایز کمپیئر ٹو ایفرٹ جن کی ایکویٹی کنسسٹنٹ ہوئی ہے۔ لائبلٹیز دیکھی جائیں تو لائبلٹیز ایف ایف سی کی یہ کہ گریجولی بڑی انکریز کرتی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ایفرٹ، بٹ ایفرٹ کی بھی انکریز کیا، 2019 میں ₹50 بلین تھی، 2018 کے مقابلے ₹10 بلین سے انکریز ہوئی تھی، اور سیم فار ایفرٹ ایف ایف سی جن کے ₹87 بلین پہ آ گئی تھی 2019 میں، اور 15 to 16 بلین سے انکریز کیے، تو یہ وہی 2019 کا سال ہے جہاں پہ اتنی کوئی اکنامک وہ انکریجمنٹ نہیں تھی ان دونوں کمپنیز کے لیے، تو نہ ان کے ٹریڈ ڈیٹس بھی ٹائی اپ ہونے لگ گئے، انہوں نے لائبلٹیز بھی آہستہ آہستہ پے آف جو لائبلٹیز کے تھے وہ بھی ان کا پروسیس سلو ہو گیا تھا۔ ریشیو کہ یہ کہ ایفرٹ کی پی ریشیو ایف ایف سی سے کم ہے، اور اس کی سینس بھی بنتی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے جو آپریشنز وہ سملر اسکیل پہ، ان کی جو ریونیو ہے پروفٹ ایف ایف سی کا ایفرٹ کا پروفٹ اتنا ہی ہے جتنا آلموسٹ ایف ایف سی کا ہے پچھلے سارے سالوں، اور اتنا کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے، انہوں نے سیم لیول پہ آپریٹ کیا، پروڈکشن بھی ایفرٹ کی انکریز کر رہی ہے، تو بٹ ان کا جو شیئر کی ویلیو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے، کیونکہ وہ ₹670 پہ ہے، 60 پہ ہے، اور ایف ایف سی کی ایوریج ₹100 سے 110 پہ، اس کی وجہ سے پی ریشیو کی سینس بنتی ہے کہ پی ریشیو میں گیپ کیوں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایفرٹ کی ویلیو گرتی ہے کیونکہ وہ ڈویڈنڈ زیادہ دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایف ایف سی، بٹ اگین پی ریشیو کا کہ یہاں پہ سینس بنائے تو یہاں 11.65 تو 10.22، تو یہاں پہ ان کی پرفارمنس اگر دیکھی جائے 2016 میں تو دونوں کی پرفارمنس واز ایٹ دیئر ورسٹ، تو اٹ میک سینس کہ ان کی جو پی ریشیو کا گیپ جو اس پر کہ ان کا پی ریشیو اتنا ہائی کیوں ہے، اور اب ان کا پی ریشیو کم ہے تو یہ اگین انڈیکیٹر ہے کہ شیئر وہ انڈر ویلیوڈ ہے، اور اس لیے پی ریشیو بڑا اسٹرانگ انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے۔ اگر کرنٹ ریشیو کی بات کی جائے کہ آلدو ان کی پیبلز اور لائبلٹیز انکریز کر رہے ہیں، بٹ
اس کا یہ ہے کہ ان کے کیونکہ ٹریڈ ڈیٹس بھی انکریز کریں تو ان کی کرنٹ ریشیو اتنی کوئی ڈیٹیریٹ نہیں کری، ایز اے میٹر آف فیکٹ انکریز کر رہی ہے۔ 2015 میں ایف ایف سی کی کرنٹ ریشیو 0.73 تھی اور 2019 میں 0.87 ہو گئی ہے، آن دا ادر ہینڈ ایفرٹ کی 0.76 تو 0.91 ہو گئی ہے۔ اوور آل ایفرٹ کی کرنٹ ریشیو ایف ایف سی سے مارجنلی ذرا سی بہتر ہی ہے 2017 کے علاوہ، تو مگر ان کا یہ ہے کہ کرنٹ ریشیو ذرا سی بہتر ہی ہو رہی ہے اور اتنا کوئی نیگیٹو سائنس نہیں ہے اور آلموسٹ نیئر ون ہی ہے۔ ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشیو دیکھا جائے تو ایفرٹ کا یہ ہے کہ اپنی جو انہوں نے بورنگز وغیرہ انہوں نے مینٹین کیا ہے، اتنا ہلکا پھلکا پے آف کرتے ہیں تو ان کی ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشیو آن ایوریج 80% پہ رہی ہے۔ ایف ایف سی کا یہ تھا جو 2016 ان کا 2018 میں ڈی ریشیو 88% پہ چلا گیا تھا، بٹ 2019 میں 60% پہ لے آئے تھے کیونکہ انہوں نے جو اپنی وہ بورنگس تھی وہ کم کر دی تھی اور پے آف کر دی تھی۔ باقی اگر کیش فلو کے انالیسس کیے جائیں تو کیش فلو کا کوئی اتنا خاص ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے ڈویڈنڈ کے ساتھ، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایفرٹ کا کیش فلو 2016 میں ڈکریز کر گیا تھا، نیگیٹو تھا، بٹ 2016 میں ان کا ڈویڈنڈ انکریز کر گیا۔ اور اگر ایف ایف سی کا دیکھا جائے تو ایف ایف سی کا 2017 میں کیش فلو بہت پازیٹیو تھا ₹26 بلین، بٹ ان کا جو ڈویڈنڈ تھا وہ کافی کم ہو گیا تھا، تو اتنا ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے ان کا کیش فلو اور ڈویڈنڈ کا۔ بٹ جنرلی دیکھا جائے تو ایف ایف سی نے اپنی کیش فلو زیادہ مینٹین کی ہوئی ہے ایفرٹ نے ایز کمپیئر ٹو ایف ایف سی، جن کی کیش فلو زیادہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو یہ میجر انویسٹمنٹس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیش انفلو آؤٹ فلو ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ باقی اگر ڈویڈنڈ کا دیکھا جائے تو ڈویڈنڈ ایفرٹ کا ایز وی آل نو کہ ان کا ڈویڈنڈ پر اسٹڈیلی اور اسٹرانگلی انکریز کرتا رہے اوور دا ایئرز اور ₹13 پر ایئر پہ بھاگ گئے، اور 2020 میں اگر کووڈ کا امپیکٹ نہ ہوتا تو 2020 میں ₹14-15 کو ٹچ کر جاتا۔ ایف ایف سی کا بھی یہ ہے کہ ایف ایف سی کا بھی ڈویڈنڈ اپنے لحاظ سے کافی پازیٹیو ہے اور ان کا بھی ڈویڈنڈ انکریز کرتا رہتا ہے۔ اگر کیش فلو کا ویسے دیکھا جائے تو کیش فلو کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ ایفرٹ کی کیش فلو کیوں 2015 اور 20 پازیٹیو تھی، اس کی یہ وجہ کہ ان کی جو انویسٹنگ ایکٹیویٹی وہ ان کی پازیٹیو تھی۔ انہوں نے 2015 اور 2019 میں اپنی کافی انویسٹمنٹ سے جو سیل آؤٹ کی تھی، اور انویسٹمنٹ سے ان کی جو بیسکلی آپ کے فائنینشیل ایسیٹس وغیرہ میں ہوتی ہے لائبلٹیز میں جو آپ میوچل فنڈ یا ادھر ادھر کمپنیز انویسٹ کرتی ہیں، وہ انویسٹمنٹس ہیں جو انہوں نے سیل آف کرنی تھی۔ اگر کوارٹرلی اسٹیٹمنٹ کا انالیسس کیا جائے تو کوارٹرلی اسٹیٹمنٹ ایفرٹ ایک بہت پازیٹیو رہا ہے پچھلے 2 کوارٹرز، کیونکہ ان کا مارچ میں بہت گندہ یہ ہٹ ہوئی تھی کووڈ کی وجہ سے، ان کی سیلز ور ایٹ دا لوسٹ ₹29 بلین پہ تھی ایز کمپیئر ٹو پچھلے اگلے کوارٹرز اور پچھلے کوارٹرز، یہاں پہ ایوریج ان کی سیل ₹35-40 بلین پہ رہتی ہے۔ ایف ایف سی کا سب سے پازیٹیو سائن یہ ہے کہ انہوں نے مارچ کے دوران اپنی سیلز جو برا وقت تھا اس کووڈ کا امپیکٹ، اس کے دوران بھی اپنی سیلز مینٹین کی تھی اور اتنا گرنے نہیں دی تھی، تو اوور آل ان کا بزنس اس طرح سے کولیپس نہیں کرا۔ اگر کوارٹرلی دیکھا جائے ان کے نیٹ پروفٹ کا کمپیریزن کیا جائے تو ایفرٹ کا نیٹ پروفٹ اگین مارچ واز ایٹ سلویسٹ، کیونکہ وہی بات ہے کووڈ کا ان پہ بہت گندہ ہٹ تھا ایز کمپیئر ٹو ایف ایف سی، جنہوں نے اپنی پروفیٹیبلٹی مینٹین کی تھی۔ Q2 میں دونوں کمپنیز نے ریکور کیا اور دونوں کمپنیز نے بہت اسٹرانگ ریکوری دکھائی Q2 اور Q3 میں، اور وہی بات ہے جیسے جو انالیسز آئے تھے کہ اور کووڈ کے بعد لگ رہا تھا کہ یوریا کی پروڈکشن اور سیل ڈکریز ہو جائے گی، بٹ اس طرح سے ڈکریز نہیں ہوئی، ان کمپنیز اچھے ریکور مارا، اور جو ایکسپرٹس ہیں کے مطابق یوریا کی پروڈکشن ایون تو کووڈ کا امپیکٹ اس کے باوجود پچھلے سال کے مقابلے کافی زیادہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھا جائے تو ایف ایف سی کا ایکسپیکٹڈ تھا کہ 2000 جو آخری کوارٹرز میں پروفٹ جیسے کم ہو جائے گا پروڈکشن ہو گیا، کیونکہ اگر انہوں نے پلانٹ کو اوور ہال کر دیا، بٹ کوئی ایسی نیوز نہیں آئی، تو آئی ڈونٹ تھنک Q4 میں ان کا پلانٹ کوئی شٹ ڈاؤن ہوا ہے مینجمنٹ کے لیے، تو ہم Q4 میں بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دونوں کا پروفٹ اور ریونیو اسی طرح انکریز کر رہا ہوگا، ایک پازیٹیو رزلٹ آئے گا۔ ہمیں Q1 2021 میں دیکھنا ہوگا کہ اگر پلانٹ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے دونوں کا تو اس سے ان کے ریونیو پہ بڑا ہیوی امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا اگر دیکھا جائے تو ان کے ریونیو میں ایک یہ بھی پازیٹیو سائن ہے کہ ایک ان کا ریونیو اس طرح سے نہیں گرا، کیونکہ 2020 میں GIDC کے اس کی وجہ سے جو سیلنگ پرائس تھی یوریا کی وہ ₹2000 پر بیگ سے ₹1600 کے اراؤنڈ گر گئی تھی، ₹400 گری تھی، تو اس کی وجہ سے جو ان کا ریونیو تھا وہ کمپیریٹیولی کم ہو گیا تھا سیلنگ پرائس، اینڈ لائک وائز ان کی کاسٹ بھی اس سے کم ہو گئی تھی۔ بٹ وہی بات ہے کہ ان کی کیونکہ ڈکریز ان پرائس تھا تو ان کی جو ڈیمانڈ وغیرہ سیل تھی وہ بھی انکریز اس لحاظ سے کی، انہوں نے اپنی پروڈکشن بھی انکریز کی 2020 میں دونوں کمپنیز نے۔ اگر ہم دیکھیں تو 3 کوارٹرز میں جو ایفرٹ نے ریونیو کمایا ₹78 بلین ہے، سوری اگر ہم پروفٹ کی بات کریں تو 3 کوارٹرز میں ₹11 بلین کے ایف ایف سی نے ایفرٹ نے اپنا پروفٹ کمایا ہے، اور انہوں نے جو لاسٹ ایئر 2019 میں ان کا پروفٹ تھا وہ
17 بلین تھا. تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس سال بھی ان کا جو پروفٹ ہوگا فار دا ایئر وہ بھی اراؤنڈ روپیز 17 to 18 بلین ہوگا, کیونکہ ایک جو میجر وجہ ان کا Q4 کا رزلٹ بہت اچھا آنے کی چانسز اس لیے کہ ان کا جو آخری کوارٹر ہوتا ہے سال کا اس میں اکثر ان کا ریونیو سب سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ان کا ربی سیزن ہے, وہاں پہ سب سے زیادہ ان کے جو یوریا اس کی سیلز ہوتی ہیں. تو اس سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو آخری کوارٹر اس میں روپیز 45 to 50 بلین تک ریونیو یہ ہٹ کر سکتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو کیونکہ FFC ایفرٹ نے روپیز 571 ملین کا صرف پروفٹ کمائے 2020 کے Q1 میں, تو اس کی وجہ سے اوور آل ان کی پروفٹیبلٹی بڑا ہیوی امپیکٹ پڑا ہے, بٹ اسٹل انہوں نے اپنے پچھلے سال کے مقابلے مینٹین کیا ہے. اگر FFC کا دیکھا جائے تو FFC کا ان 3 کوارٹرز میں روپیز 18 بلین کا پروفٹ ہے, جو پچھلے سال کے ان کا جو پروفٹ تھا ایئرلی اس سے زیادہ ہے. تو ان کا اراؤنڈ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ روپیز 22 to 24 بلین کے بیچ میں اس سال کا پروفٹ ہوگا, جو وہی بات ہے پچھلے سال کے مقابلے بہت زیادہ انکریز ہوگا, اور ان کے جو شیئر کی پرائس ہے اس پہ کافی اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے اس رزلٹ آنے کا. باقی اگر ہم دیکھیں تو اس کا اگر نیٹ پروفٹ کا کمپیریزن اگر جو ان کا جو نیٹ ایسٹس کی ویٹیج دیکھیں تو ایف کی نیٹ ایسٹس پریٹی مچ سیم ہی رہے ہیں, اور اگر FFC کا فرام ایئر اسٹارٹ ٹو ایئر اینڈ دیکھیں تو اتنا خاص ان کا انکریز نہیں ہوا. تو وہی بات ہے اس انڈسٹری میں اتنی خاص وہ موومنٹ نہیں ہوتی نیٹ ایسٹس میں. اور لائک وائز کیش فلو پہ اگر دیکھیں تو کیش فلو نیگیٹو سائڈ پر آتا ہے ان دونوں کمپنیز کا اسٹارٹ سال کے شروع میں, کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ جو اس لیے نیگیٹو تھا ان کے جو ورکنگ کیپٹل ہے وہ ٹائی اپ ہوا تھا, ٹریڈ ڈیٹس وغیرہ ان کے بیٹھے ہوئے تھے, سیٹل نہیں ہو رہے تھے, اور انہوں نے آہستہ آہستہ کیونکہ اکنامک ریکوری تھی دونوں کمپنیز کی کیش فلو امپروو ہوئی ہے, اور 2021 میں FFC کی کیش فلو کافی انکریز ہوئی روپیز 15 بلین, اور ان کی جو 2 کوارٹرز میں روپیز 22 بلین کیش فلو آئی ہے. تو اس لیے بھی ایک وجہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا امید ہے ڈویڈنڈ بھی زیادہ ہوئے گا Q4 میں FFC کا, بٹ وہی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈائریکٹ ریلیشن ہو کیش فلو اور ڈویڈنڈ کا. بٹ اوور آل اگر دیکھا جائے تو دونوں کے پراسپیکٹس اچھے لگ رہے ہیں, اور اس سال ایکسپیکٹڈ ہے Q4 میں دونوں کا رزلٹ اچھا آئے گا.